إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ حضرات ذی وقار، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے پیغمبر دنیا کے اندر بھیجے ان سب کا ایک ہی مقصد وہ یہ تھا کہ لوگوں تک دین حنیف کو پہنچایا جائے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی طرف بلایا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کی دعوت کا انکار کر دیا، لیکن اکثریت یہ تھی کہ ان کو ماننے والے بھی موجود تھے۔ ہر نبی کا ماننے والا اس کے دور میں موجود رہا ہے، الا ما شاء اللہ الا ما رحم ربی۔ کچھ ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی کو جو مانے، نبی کو دیکھ کر جو ایمان لے کر آئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ موسیٰ کے بھی صحابہ تھے، عیسیٰ کے بھی صحابہ تھے، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام مجمعین، ان سب کے صحابہ موجود تھے، ان کو ماننے والے موجود تھے۔ اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے ماننے والے بھی بے شمار تھے، آپ کے جانثار بھی بے شمار تھے۔ آج پیغمبر کے اس جانثار، پیغمبر کے اس یار غار کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کا نام گرامی لوگ ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کا نام تو لوگ ابو بکر سمجھتے ہیں، لیکن آپ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ آپ کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ ابو بکر کیوں کہلائے؟ ابو بکر اس کا معنی ہوتا ہے جوان اونٹوں کا باپ،
ابو بکر، بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونٹوں کا شوق رکھنے والے تھے اور ان کے علاج کو خوب جانتے تھے، اس لیے آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ آپ کی کنیت ہے ابو بکر، لیکن آپ کا نام عبداللہ ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں ہمارے مسلمان بھائی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کا نام کو نہیں جانتے، ان کے نام کو نہیں جانتے۔ جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ اسی طرح ابو بکر کی کنیت ہے ابو بکر، اور ہمارے پیارے نبی کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ابو بکر کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ قریش کے خاندان کے ایک عظیم نوجوان تھے۔ آپ کی لڑی چھٹی نسبت سے میرے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جا ملتی ہے۔ آپ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام سے 2.5 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔ آپ کا دور حکومت، دور خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن رہا۔ آپ پیغمبر علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، دوست بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی فضیلت ملی آپ کو کہ آپ میرے پیغمبر کے رشتہ دار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا من امتی لاتخذت ابا بکر ولکن اخی و صاحبی۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، اگر میں دنیا کے اندر سے کسی کو اپنا جانی دوست بناتا، خلیل بناتا، تو میں ابو بکر کو مناتا، لیکن میرا جانی دوست اللہ ہے، لیکن ابو بکر ولیکن صاحبی، یہ میرا ساتھی ہے، وَأَخِي، اور میرا دوست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو میرے پیغمبر کا ساتھی بنایا، میرے پیغمبر کا دوست بنایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق میرے نبی علیہ السلام کے سسر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں ہیں، مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت دی کہ آپ تمام مومنوں کی ماں ہیں، امی جان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب میرا پیغمبر مکے سے مدینے ہجرت کے لیے نکلا، اس کے ساتھ ایک اس کا یار تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک غار کے اندر ٹھہرے، دشمن گزر رہے ہیں غار کے باہر، تو وہ پریشان ہو گیا۔ ابو بکر جس کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے اور پیغمبر علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جن کی صحابیت میرے رب نے قرآن سے ثابت کی ہے۔ قرآن میں کہا اذ یقول لصاحبہ،
کہ جب میرے پیغمبر مصطفیٰ نے اپنے صحابی کو یہ کہا، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جماعت الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ 22 جماعت الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایم پی اے جھنگ، جنرل اہل سنت مولانا معاویہ اعظم تارک حافظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتہ، ان کو کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں یہ بل پیش کیا کہ 22 جماعت الثانی کو تمام قومی سطح کے اوپر یوم صدیق اکبر منایا جائے، اور اللہ جزائے خیر دے پنجاب حکومت کو جنہوں نے اس قرارداد کو منظور کیا اور 2022 سے یہ اعلان کر دیا کہ 22 جماعت الثانی کو سرکاری طور پر چھٹی بھی ہوا کرے گی، اور 22 جماعت الثانی کو مختلف اداروں کے اندر اجلاس اور محافل انعقاد کیا کریں گی، اور اس کے اندر شان صدیق اکبر بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر فرمایا۔ علی المرتضی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں سے ابو بکر و عمر آ رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ۔ آپ لوگوں نے یہ حدیث تو سنی ہوگی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں ابو بکر و عمر کو دیکھ کر، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ۔ ہے لوگوں سن لو، یہ اعلان نبوت سن لو، اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے، سن لو، یہ ابو بکر یہ عمر جنت کے اندر بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ہیں ابو بکر و عمر، یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، کیا عظیم شخصیت ہے، آج بھی روضہ رسول کے اندر میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ میرے پیغمبر فرمایا کرتے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ کے درمیان کہتے تھے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، میں ابو بکر و عمر ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھائے جائیں گے، اتنی محبت۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، معارج النبوہ کے اندر واقعہ مذکور ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر میں ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، ایک درخت کی ٹہنی میرے قریب آئی، اتنی قریب آئی کہ میرے سر پر آ کر لگی۔ میں نے کہا نہ ہوا چل رہی ہے نہ موسم خراب ہے، یہ ٹہنی کو کیا ہوا؟ دیکھا اللہ نے اس درخت کو بولنے کی طاقت دی، وہ درخت بول اٹھا، کہنے لگا اے ابو قحافہ کے بیٹے سن لے، تمہارے اس شہر کے اندر ایک نبی آنے والا ہے، تم نے سبقت لے جانے والوں میں سے ہونا ہے، اور تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ لوگ جوک در جوک اس پر ایمان لائیں گے، تم نے سب سے پہلے ایمان لے کر آنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس درخت سے مخاطب ہو کر کہا مجھے بتا تو صحیح وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، کیا نام ہوگا اس کا؟ درخت سے آواز آئی یہ رب کا حکم ہے کہ اس درخت کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، رب کے لیے کیا مشکل؟ درخت نے آگے سے بولا اس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوگا۔ وہ درخت کو کہنے لگے کہ یہ تو میرا یار ہے، یہ تو میرا بچپن کا دوست ہے۔ کہا اے درخت مجھ سے تو وعدہ کر جب ان پر نبوت نازل ہوگی، وہ نبی بنائے جائیں گے تو تو نے مجھے آگاہ کر دینا ہے، میں سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ درخت کچھ عرصے بعد دوبارہ بولا، میں اس کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا، کہنے لگا رب موسیٰ کی قسم جا تیرا دوست نبی بنا دیا گیا ہے، ابھی تک کوئی ایمان نہیں لایا، تو جا
سبقت لے کے جانے والوں میں سے ہو جا، اور یاد رکھ یہ میرے رب کا حکم ہے، تجھ سے پہلے کوئی اس نبی پر ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ سن کے دوڑ پڑا، پیغمبر کے پاس پہنچا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پہلوں میں پہلا ابو بکر، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر۔ کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں اللہ کی قسم ان سب سے افضل ابو بکر ہے۔ انبیاء کے بعد تمام امتوں کے اندر بہترین شخص ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو جہل مکے کے اندر تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، گیا پوچھا کیا معاملہ ہے آج تم بیٹھے ہوئے ہو؟ کافر ہے کعبے کا متولی، کعبے کی دیکھ بھال کرنے والا، لیکن کیا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو ادھر؟ کہنے لگے کہ رات کو اللہ نے مجھے معراج کروائی ہے، میں ایک رات کے اندر اقصیٰ گیا، اس کے بعد ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ گیا۔ وہ ہنسنے لگ گیا، یہ کیسا ممکن ہے؟ عقل اجازت ہی نہیں دیتی، ایک مہینے کا سفر ہو تو رات کے اندر گھوم کے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے کیا اگر میں لوگوں کو بلا کے یہ کہوں تو تم اس بات پر قائم رہو گے کہ تم رات کو بیت المقدس گئے، اقصیٰ مسجد کے اندر؟ کہا ہاں ہاں میں کہوں گا۔ لوگوں کو جمع کیا، صدیق کو بلایا، ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر سے سوال کیا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ ایک رات کے اندر بیت المقدس گھوم کے واپس آ جائے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے، کیا تو مانے گا اس بات کو؟ ابو بکر کہتے عقل تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی، کون کہتا ہے اس طرح؟ نہیں بتاؤ کہتا کون ہے اس طرح؟ عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، میں تو نہیں مان سکتا۔ وہ کہتے ہیں تیرا یار محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اچھا اگر انہوں نے کہا تو رب اکبر کی قسم سچ کہا ہوگا۔ تو میرے رب نے صدیق کا لقب لگا دیا کہ یہ سچوں میں سچا ہے، عقل مانے نہ مانے پیغمبر نے کہہ دیا سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت کی۔ یہ ہے صدیق اکبر۔ اور آپ کو عتیق، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے عتیق؟ عتیق اس وجہ سے کہا جاتا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر کے صحن کے اندر کھڑے ہوئے تھے، اور بھی صحابہ ساتھ موجود تھے۔ ابو بکر صدیق آئے، اللہ نے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور کہنے لگے اللہ نے ابو بکر کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں آزاد کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ابو بکر پر جہنم کی آگ حرام کر دی، جہنم سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ابو بکر؟ آئیے قرآن کی ایک آیت سنیے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سورہ طٰہٰ ہے، میرا رب کہتا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، وہ مٹی میں جائے گا، مٹی میں اٹھایا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیے، امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر ایک حبشی فوت ہوا، حبشی، وہ مدینے کی مٹی کے اندر دفنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حبشی جس مٹی سے بنایا گیا تھا اسی مٹی میں دفنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بات اس طرح سمجھ نہیں آئی۔ ایک بندہ ساری زندگی لاہور میں گزارتا ہے، ساری زندگی لاہور میں گزار دی، اور جب بیمار ہوا فیصلہ آباد آ گیا، علاج کروایا ادھر ہی فوت ہو گیا، فیصلہ آباد کی مٹی میں دفنایا گیا۔ اللہ نے اس کو لاہور کی مٹی سے نہیں بنایا تھا، اللہ نے اس کو فیصلہ آباد کی مٹی سے بنایا تھا۔ اس کا یہ معنی ہے اس حدیث کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا جو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں آ کے دفن ہوتا ہے۔
कायनात के अंदर 3 ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की मिट्टी से बनाया है। पहले मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरे अबू बकर, तीसरे उमर। आप कहेंगे वो तो जन्नत में तो है ही नहीं, उनकी कब्र मुबारक वो तो मदीने के अंदर है। दलील सहीह बुखारी की रवायत, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। और कायनात के लोगों, ऐलान सुनो, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक की जितनी जगह है ये रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना है, ये जन्नत का टुकड़ा है। आप लोग तो कहते हैं कि कश्मीर जन्नत का टुकड़ा है, लोगों की बात झूठी हो सकती है, रब्बे अकबर की कसम मेरे पैगंबर की बात झूठी हो नहीं सकती। मेरे पैगंबर ने जब ये कह दिया मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक की जगह ये जन्नत का टुकड़ा है, उस टुकड़े के अंदर अबू बकर भी दफन है, उमर भी दफन है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इमाम नबवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सही मुस्लिम की शरह करते हुए, कहते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत को लेकर आएगा, मदीने से इस टुकड़े को निकाल के जन्नत में शामिल करके कहेगा, मेरा पैगंबर दुनिया में भी सच्चा था, आखिरत में भी सच्चा है, ये टुकड़ा वाकई जन्नत का टुकड़ा है, आज मैंने मदीने से उठा के इसको जन्नत में शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह। तो बताओ अबू बकर किस मिट्टी से बनाए गए? जन्नत की मिट्टी से। उमर किस मिट्टी से बनाए गए? जन्नत की मिट्टी से। जन्नत के सरदार भी अबू बकर, जन्नती मिट्टी से बनाए गए भी अबू बकर। अब एक बात और सुन लीजिए, फतुल बारी के अंदर हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस रियाजुल जन्ना को, इस जन्नत के टुकड़े को 2 यतीम बच्चों से जिसने खरीदा वो अबू बकर था। ये जगह मस्जिद नबवी की 2 यतीम बच्चों की थी, उसको खरीदने वाला अबू बकर है। अबू बकर ने खरीद के मेरे पैगंबर के लिए वक्फ कर दी। फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया था, ये मेरा घर और ये मेरा मिंबर, जितना इसके टुकड़ा है ये सारा जन्नत का टुकड़ा है, इसको खरीदने वाला भी अबू बकर है। अल्लाहु अकबर। लोगों सुन लो, रब को गवाह बना के मैं कहता हूं, अगर दुनिया कायनात के अंदर सिद्दीक मोमिन नहीं तो रुए जमीन के अंदर कोई मुसलमान पैदा ही नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। ये मेरे अबू बकर सिद्दीक हैं। क़यामत का दिन होगा, आखिरी बात सुने, लोग हर पैगंबर के पास जा रहे होंगे, वो कह रहे होंगे, अल्लाह के रसूल आप अल्लाह के नबी बना के भेजे गए हैं, हमारी सिफारिश कर दीजिए। वो कहेंगे नफसी नफसी। सारे लोग, कोई आदम के पास जाएगा, कोई ईसा के पास जाएगा, कोई मूसा के पास जाएगा। जब मेरे पैगंबर के पास आएंगे, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रासका या मोहम्मद, अपना सर उठाइए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए हिसाब शुरू करते हैं, आइए हिसाब शुरू करते हैं। लाएं दुनिया के अंदर से, लाएं उम्मत के अंदर से कोई ऐसा शख्स जो मुझे जब्बार कहार रब को हिसाब दे सके। मेरा पैगंबर अबू बकर का हाथ पकड़ेगा और रब के सामने खड़ा कर देगा, अल्लाह ये मेरा अबू बकर है जिसका कायनात में कोई गुनाह ही कोई नहीं, अल्लाह इससे तू हिसाब शुरू कर। मेरा रब कहेगा, अबू बकर मैं तुझसे क्या हिसाब लूं, तूने दुनिया के अंदर मेरे पैगंबर से कभी हिसाब नहीं लिया, मैं रब ये गवारा ही नहीं करता कि तुझसे हिसाब लूं। जा, 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं अबू बकर, जिस चाहे दरवाजे से तू जन्नत में दाखिल हो जा। ये हैं अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर बहुत से लोग इतराज़ात कर जाते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। अल्लाह के बंदो सुन लो, मेरे पैगंबर ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो। कई बार ये बात मैं कह चुका हूं कि सहाबा के बारे में अल्लाह से डर जाओ। ये वो हस्तियां हैं जिनको जन्नत के सर्टिफिकेट्स मिले हैं, हमारे पास कोई डिग्री नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे। अबू बकर को तो मेरा रब खुद कह रहा है कि जा अबू बकर 8 दरवाजों में से जिससे चाहता है तू जन्नत में चला जा। और जो जन्नत को खरीदे, जो जन्नत के अंदर बुजुर्गों का सरदार हो, जो जन्नत की मिट्टी से बनाया गया हो, मुझे बताओ वो क्या दीन से फिर सकता है पैगंबर की वफात के बाद? नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर दुनिया से जब रुखसत हुए इतना गमज़दा रहते थे, इतना गमज़दा रहते थे अबू बकर कि वो कहते हैं कि मेरे पैरों की और हाथों की हड्डियां ही गल गईं। 7 जमातुस्सानी को आपको बुखार हुआ, सख्त तरीन बुखार चढ़ा,
اور آپ 22 جمادی الثانی بروز پیر کا دن آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی اپنے بابا جان ابو بکر صدیق کا پتہ لینے کے لیے آئیں۔ کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج پیر کا دن ہے، بیماری عروج پر ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ آج پیر کا دن ہے، میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ پیر کے دن ہی میرے پیغمبر دنیا سے گئے تھے۔ آئے ہائے، اتنی محبت کہ اللہ نے دنیا سے رخصت بھی کیا تو اس دن کیا جس دن میرے مصطفیٰ کو دنیا سے رخصت کیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق سے محبت کیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اپنے بچوں کو بتلائیے۔ اللہ کے بندو، اسکاٹ لینڈ ہو، انگلینڈ ہو، ان سب کی کرکٹ ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں، ممبرز ہیں، سب کے نام آپ کے بچوں کو زبانی یاد ہیں۔ آپ کو یاد نہیں، آپ کے بچوں کو یاد نہیں تو ابو بکر کا نام یاد نہیں۔ اکثریت یہ ہے، میں نے پوچھا ابو بکر سے محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں جی کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ابو بکر کا نام بتاؤ، کہتے ابو بکر تو ہے۔ میں نے کہا نہیں، ابو بکر تو کنیت ہے، ابو بکر کا نام عبداللہ ہے۔ میں نے پوچھا ابو ہریرہ کا نام بتاؤ، کہتے ہیں ابو ہریرہ ہی نام ہے۔ تم محبت کا دعویٰ بھی کرو اور نام نہ پتا ہو۔ ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ تو بلیوں والا، بلیوں سے محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی نے لقب دے دیا ابو ہریرہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے محبت بھی کیجئے، ان کے قصے بھی پڑھیے، ایمان تازہ کریے، اور قرآنی فیصلے کو آخری فیصلہ مانیے۔ قرآن جب کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے پیغمبر کو دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے صحابی کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو دیکھنے سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے، آج کے لوگ صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں میرے بھائی، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ ہم ایسی تاریخ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جس تاریخ میں صحابہ کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ ہم اس قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں جس کے اندر صحابہ کو جنتی کہا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، صدیق اکبر کی چوکیداری کرنے والا بنائے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، اور صدیق اکبر کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔